أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. سورہ نساء کے بالکل شروع میں یہ آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں خاندان کی اصلاح اور بہترین خاندان کی تشکیل کے لیے بعض ہدایات عنایت فرمائی ہیں، اور یہ کوئی ایک مقام نہیں ہے. قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے خاندان کی اصلاح کے لیے خوشحال خاندان اور سعادت مند خاندان، اس قسم کے خاندان کی تشکیل کی ہدایات قرآن کریم میں متعدد مقامات پر موجود ہیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موضوع کو بطور خاص بیان کیا. بہترین خاندان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کو بالکل شروع سے لیا. خاندان بعد میں بنے گا، پہلے شادی ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے بھی پہلے کچھ ہدایات دی ہیں کہ اگر ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو شادی کامیاب ہوگی، اور قرآن کریم کی بعض دیگر ہدایات ایسی ہیں کہ اگر ان پہ عمل کیا جائے تو خوشحال خاندان بنے گا. اور یہ خاندانی نظام، یہ دین اسلام کی ایک خاصیت ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ یورپ میں تو خاندان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. وہاں جیسے ہی بچہ بالغ ہوا، نہ ماں کا نہ باپ کا، اور بے شمار بچے، لا تعداد بچے تو وہ ہیں جنہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ ہماری ماں کون ہے یا ہمارا باپ کون ہے. یہ صرف
یہ مقام اور یہ مرتبہ صرف اسلام کو حاصل ہے کہ بچوں کو اپنے ماں باپ کا پتہ ہوتا ہے، کس نسل سے ہیں، کس قبیلہ سے ہیں، کس خاندان سے ہیں، پورا شجرہ اپنا جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے بھی پہلے جو ہدایت دی ہیں ان میں سے ایک ہدایت یہ ہے تخیروا لنطفکم، اپنے نطفہ کے لیے بہترین زرخیز رحم تلاش کرو۔ اب بہترین رحم، اپنے نطفے کے لیے بہترین کھیتی کیسے تلاش کرو؟ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معیار بتایا اور فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین، عورت کے ساتھ 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ ابھی نکاح کرنا باقی ہے، ہدایات اس سے پہلے سے تعلق رکھتی ہے۔ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے دولت اور مال کے لیے، ولجمالہا، اس کے حسن و جمال کے لیے، ولحسبہا، اور اس کے حسب و نسب اور خاندان کے لیے، ولدینہا، چوتھی چیز بتائی یا پھر اس کے دین کے لیے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرا بھلا ہو، الفاظ ہیں تیرا ہاتھ خاک آلود ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہوئے کسی کے لیے بد دعا کریں گے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک ضرب المثل، عربوں کا ایک محاورہ، جیسے ہمارے یہاں بھی یہ عام کہا جاتا ہے نا تیرا بھلا ہو، یہ ایسے کر لو، اسی انداز سے فرمایا تربت یداک، تیرا بھلا ہو، فاظفر بذات الدین، دیندار بیوی حاصل کرنے میں کامیابی پالو۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کے لیے بیوی کا معیار بتا دیا، یا بہو تلاش کرنے کے لیے بہو کا معیار بتا دیا کہ وہ کون سی ہونی چاہیے۔ جو کاریں اور بنگلے لائے، اسلام میں یہ مطلوب نہیں ہے۔ جو بڑی ہی صاحب حسن و جمال ہو، اسلام میں یہ بھی مطلوب نہیں ہے۔ اور بڑے اونچے خاندان کی ہو، اسلام میں یہ بھی مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ فاظفر بذات الدین، دیندار بیوی حاصل کرنے میں کامیابی پائے۔ یہ وہ بنیادی ایک اساسی نقطہ ہے کہ اگر ہر نوجوان اس کو سمجھ لے، اور صرف نوجوان ہی کیوں، نوجوان کی شادی کرنی ہے اور اس کے ماں باپ نے کرنی ہے، سارے بزرگ بھی اس نقطہ کو سمجھ لیں اور اسی معیار کے مطابق بہو تلاش کریں، کل کو جو خاندان بنے گا وہ خاندان نیک اور پاک بال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً نیک اور پاک بال خاندان ہوگا۔ اور نیک بیوی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے قیمتی دولت قرار دیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، یہ ساری دنیا تو مال و اسباب ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک بیوی ہے۔ اگر نیک بیوی مل جائے تو سمجھے کہ اس کی دنیا سنور گئی، دنیا کی ساری دولتیں، ساری چیزیں اس کے گھر میں پہنچ گئی۔ اور بیوی نیک ہوگی تو یقیناً اولاد بھی نیک ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد نیک نہ ہو، ایسے مثالیں موجود ہیں آپ کے سامنے، تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ بیوی تو نیک تھی لیکن اولاد نیک نہیں ہوئی، باپ بہت نیک تھا لیکن اولاد نیک نہیں ہوئی، یہ مثالیں موجود، لیکن نادر
کبھی کبھی کہیں کوئی، عربی میں قاعدہ ہے النادر کالمعدوم، نادر تو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، 1000 میں سے 5000 میں سے ایک کوئی ایسی مثال مل گئی، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن عموماً ایسا ہے کہ بیوی نیک ہے، شوہر نیک ہے، میاں بیوی نیک ہیں، اللہ رب العزت ان کو اولاد بھی نیک عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ جوڑا نیک ہوگا تو انشاءاللہ ان سے پیدا ہونے والی اولاد نیک ہوگی، معاشرہ خوشگوار بنے گا یا نہیں؟ میاں بیوی دونوں نیک ہیں، اختلافات کا پیدا ہو جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اختلافات ہوا کرتے ہیں گھروں کے اندر، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو یہ اختلافات بھی آسانی کے ساتھ ختم ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی بیوی کی چند صفات اور بھی گنوائی، ان صفات میں سے ہے اذا نظر الیہا سرتہ، نیک بیوی وہ ہے کہ شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، محض شوہر کا بیوی کو دیکھنا ہی شوہر کے دل کے لیے سکون کا باعث، اور اللہ رب العزت نے یہ جوڑی بنائی اس لیے ہی ہے۔ سورہ روم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کے مابین محبت اور مودت پیدا کر دی۔ دیکھیں کہاں کی لڑکی کہاں کا لڑکا، نکاح ہونے کے بعد اللہ رب العزت ان کے مابین ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بہت قریبی رشتہ داروں کو بھی چھوڑ جاتے ہیں، حالانکہ انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اتنی محبت، پھر جب حد سے وہ بڑھتی ہے تو ماں باپ کی چھٹی، بیوی خاص، بہن بھائیوں کی چھٹی بیوی چاہیے، عزیزوں رشتہ داروں کی چھٹی، یہ انتہائی ناکام قسم کا انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر کسی کا مقام مقرر کیا، ماں باپ کا اپنا مقام ہے، بیوی کا اپنا مقام ہے، اولاد کا اپنا مقام ہے، اور دیگر رشتہ داروں کا، پھر پڑوسیوں کا، پھر دوسرے مسلمانوں کا۔ جو آدمی صرف ایک ہی طرف لٹک جائے وہ ناکام انسان ہے، اس نے سمجھا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں اذا نظر الیہا سرتہ، جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو وہ خوش کر دے۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی نیک بیوی کی اذا امرہا اطاعتہ، جب شوہر بیوی کو حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ شوہر نے حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے، اور اس کو اگر حکم کے معنوں میں نہ بھی لیا جائے، شوہر نے کہا، اب شوہر نے ریکویسٹ کی کہیں تو میرا خیال ہے اور بھی اچھا رہے گا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے ریکویسٹ کی کہ آج ہم شام کو اپنے والدین کے گھر جائیں گے، اور بیوی کی اپنی ساتھ سے لگتی نہیں، بنتی نہیں، اطاعت کی توقع ہے۔ ہم نے حکم چھوڑا، ہم نے مطالبے کا لفظ چھوڑا، ریکویسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شوہر بیوی سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آج ہم اپنے ماں باپ سے ملنے جائیں گے، اور بیوی جانے کے لیے تیار نہیں۔ کیا اس بیوی نے شوہر کی اطاعت کی؟ نہیں۔ اذا امرہا، شوہر حکم دے اور وہ حکم اسلام کے خلاف نہ ہو، چاہے کوئی بھی حکم ہو، عورت کا فرض ہے کہ وہ اس حکم کو مانے، اس کی تعمیل کرے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد بیوی پر ماں باپ سے بھی زیادہ شوہر کے حقوق واجب ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کا کتنا مقام ہے اسلام میں؟ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی ماں باپ کی اطاعت اور احسان کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تیرے رب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ عبادت کرو تو صرف اس کی، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔
ساری چیزوں سے قطع نظر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کی اطاعت اور حسن سلوک کا حکم دیا. لیکن جب بیوی کسی شوہر کے یہاں ہو، شادی ہو جائے لڑکی کی، تو شوہر کا حکم زیادہ چلے گا ماں باپ کی نسبت بھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اپنے ماں باپ کے لیے نہیں فرمایا. اگر غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ ماں باپ کو سجدہ کرے، نہیں فرمایا. اگر ناجائز، اگر کسی کو غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو فرمایا بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عورت پر بہت سے حقوق مقرر کیے ہیں شوہر کے لیے، لیکن والدین کا حق اپنی جگہ ہے، اس کو بھی پہچاننا ہے، اور میاں بیوی کے آپس میں جو حقوق ہیں وہ الگ سے ہیں. قرآن کریم کا ایک دو مقام نہیں بلکہ بہت سارے مقامات ہیں جہاں یہ تعلیمات موجود ہیں کہ اس خاندان کو کیسے چلانا ہے، اس خاندان کو ٹوٹنے سے کیسے بچانا ہے. اور خاندان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے قرآن کریم نے سورہ نساء کی ہی آیت 34 میں 3-4 سٹیپ بتائے ہیں. ہمارے یہاں عادت ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو ٹھاک سے طلاق مار دیتے ہیں. غصہ آیا، سب سے پہلا کام یہ کہ ہمارے بس میں ایک ہتھیار ہے، آج یہ ہتھیار چلا دو. جبکہ قرآن کریم نے اس طلاق کو آخری حل قرار دیا. میاں بیوی میں ناراضگیاں ہوتی ہیں گھروں میں، میاں بیوی لڑتے جھگڑتے، میں آپ تو کوئی چیز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ناراضگیاں ہوتی تھی، لیکن وہ ہمارے والی ناراضگیاں تو نہیں تھی نا. ناراضگی ہو گئی، بیوی دل سے اپنے شوہر پر ناراض ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے دنیا میں سب سے پیاری عائشہ ہے. کبھی کبھی گھریلو معاملات میں کوئی ایسی بات آ گئی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ناراض ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بیوی ناراض ہو شوہر کو پتہ ہی نہ چلے، لیکن ایسا گھر، ایسی عورت جو کسی قسم کی کوئی کمی حقوق و واجبات میں نہیں کر رہی، وہ ناراض ہو تو شوہر کو پتہ چل جائے، یہ بڑی بات ہے. اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی عام آدمی نہیں. کہا عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم ہے. قسم کھانے کا انداز، ورب کعبہ، ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب تم راضی ہوتی ہو تو میرے رب کی قسم کھاتی ہو، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو وہ رب ابراہیم کہتی ہو. ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. کیا ابراہیم علیہ السلام کا رب کوئی اور ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں صرف نام لینا چھوڑتی ہوں، آپ کو تو نہیں چھوڑتی. یہ تو نہیں کہ ناراض ہوئی، شوہر کو لات ماری اور کوئی پرواہ نہیں. فرمایا صرف نام لینا چھوڑتی ہوں ورنہ میں آپ کو نہیں چھوڑتی. ناراضگی تو اس گھر میں بھی ہو گئی نا، زیادہ نہ صحیح تھوڑی بہت صحیح. ہر گھر میں ناراضگی ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے،
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے اس میں بھی ناراضگی ثابت ہے۔ قرآن کریم نے میاں بیوی کے مابین اگر کچھ ناچاکی بنے تو اس کا حل بتایا۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن، اگر تمہیں اپنی بیوی کی نافرمانی کا خدشہ ہے، بیوی نافرمانی کر رہی ہے، خدشہ ہے کہ یہ معاملہ کہیں آگے نہ بڑھ جائے، تو کیا کرو؟ فاعظوہن، فاعظوہن، فا نکال دیجئے تو آگے کیا رہ گیا؟ اعظوہن، عین ذا، تا ذا، اور تھوڑا سا فاعظوہن کو اپنے ذہن میں رکھیں اور واز کا لفظ بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ کوئی بات ملتی جلتی نظر آتی ہے یا نہیں؟ تھوڑی سی توجہ دیں تو ہماری عربی اردو کے بالکل قریب ہے۔ فاعظوہن، بیوی کو واز کرو۔ اگر ناچاکی ہونے لگی، معاملہ کچھ دیکھا کہ حد سے بڑھنے لگا ہے، فاعظوہن، بیوی کو واز کرو، بیوی کو نصیحت کرو۔ اب وہاں کوئی آپ خطبہ تو نہیں دیں گے نا، واز سے مراد نصیحت کرو، اچھے طریقے سے پیار کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے واز کرو۔ اپنا آخری ہتھیار سب سے پہلے نہ پھینک دو، بلکہ بیوی کو واز کرو۔ اگر واز کامیاب نہ ہو، بیوی واز کو نہیں سمجھتی، بلکہ حالت یہ ہو چکی کہ ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا، جیسا کہ ہمارے یہاں معروف ہے، اگر ایسا ہو جائے تو فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کا بستر الگ کر دو۔ مضاج، مضجع، مضجع کا معنی ہوتا ہے سونے کی جگہ۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ نہ کرو کہ اس کو کمرے سے نکال دو۔ اللہ رب العزت نے کمرے سے نکالنے کا نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ تھوڑی ٹیڑھی ہو رہی ہے اس کو اس کے مائکے بھیج دو، وہ بالکل ہی دور کا، وہاں جائے گی اور خرابی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ فرمایا وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے ساتھ لیٹنا سونا بند کر دو، بستر الگ کر دو۔ اور بستر الگ کرنے کی شکل اور شرط یہ ہے کہ کمرہ آپ کا وہی رہے، ایک ہی بیڈ کیوں نہ ہو۔ ہمارے دیہات میں تو ایک بیڈ کا تصور بھی نہیں ہے نا، وہاں تو قریب قریب 2 بیڈ بچھے ہوئے ہوں تو تب بھی گھر والے مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر ایک ہی بیڈ ہے، میاں بیوی دونوں بے شک اس پہ رہیں، اور بعض علماء نے لکھا کہ بیوی کی طرف پشت کر کے سو جاؤ، اتنا کافی ہے۔ اگر بیوی میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو وہ سمجھ جائے گی، میرا وہ شوہر جو باتیں کرتا تھکتا نہیں، میرے ساتھ ہنستے کھیلتے تھکتا نہیں، آج وہ مجھے پشت کر کے لیٹا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ راضی کرے گی۔ اور اگر یہ معاملہ بھی کامیاب نہ ہو، آپ 1 دن سوئے 2 دن سوئے، کہا سوتے رہو، یہاں تم پشت کر کے سوتے ہو، بستر الگ کرو، بستر الگ کر کے سکون نہیں آتا، کمرے دوسرے میں جاؤ، کمرے بہت، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ ذرا زیادہ ہی ٹیڑھا ہو چکا ہے۔ اگر ایسی پوزیشن آ جائے تو اللہ رب العزت نے تیسرا حل، پہلا حل واز کرو، دوسرا حل بستر الگ کر لو یا سونے کا انداز جو ہے وہ بدل لو، اور تیسرا حل بتایا وَاضْرِبُوهُنَّ، وَاضْرِبُوهُنَّ، بیوی کو مارو۔ اب مارنے کا جو دیسی انداز ہے کہ مارا، کن پٹی پھٹی ہوئی ہے، آنکھ کالی ہو چکی ہے، کوئی نہ کوئی جسم کا حصہ زخمی کر رکھا ہے، اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قطعاً اجازت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غلاموں کو مارنے سے منع کیا، جانوروں کو مارنے سے منع کیا۔ وہ رحمت للعالمین، وہ کہیں گے کہ بیوی کو مارو، پیٹو، زخمی کر دو۔ کہا گیا کہ بیوی کو مارنا ہے تو مسواک کے ساتھ مارو،
کوڑوں کے ساتھ نہیں، ڈنڈے کے ساتھ نہیں۔ ہمارے پاس بعض ایسے معاملات آئے، پتہ چلا کہ یہ باتھ روم میں جو گھر کو صاف کرنے والا برش ہوتا ہے، جس کے پیچھے ڈنڈا ہوتا ہے، آگے برش لگا ہوا ہے، کہاں اس برش والے ڈنڈے سے مارتے ہیں ڈنڈا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ اس آدمی کے بارے میں واقعہ آیا جس آدمی کا شمار مولویوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کس قسم کے مولوی ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، اور جس وقت ذرا سی ناراضگی ہوتی ہے تو نہ قرآن نہ اسلام کسی بات کی پرواہ نہیں۔ بیوی کو مارنا ہے تو معمولی سا، غیر مبرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہیں سے اس کی چمڑی نہ ادھڑے، چمڑی نہ ادھاڑ دو، معمولی سا مسواک مار دی، چلو کسی نے ہاتھ چھوڑ دیا، چھوٹا موٹا ہاتھ مار دیا، لیکن ڈنڈا لے کے اور وہ بھی گھر کو صاف کرنے والا برش اٹھایا ہوا ہو تو یہ وحشیانہ پن ہے، انسانیت نہیں ہے۔ قرآن نے یہ 3 حل پہلے بتائے کہ ان میں سے کسی ایک پر عمل کرو، اور اگر یہ بھی کامیاب نہ ہو فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ اطاعت کر جائیں، تینوں میں سے تیسرے تک آ کر بھی اطاعت کر جائیں، تو پھر اب مزید کوئی بہانہ تلاش نہ کرو کہ ہم اس کو مزید ماریں گے، گھر سے نکال دیں گے، بلکہ فرمایا کہ اب یہیں رک جاؤ۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اب اپنے آپ کو اتنا بھی بڑا نہ بنا لو کہ تمہیں کہا گیا کہ واعظ نصیحت کرو اور اس کے بعد بسترا جو ہے اس کا انداز بدلو، پھر مارو، مارنے میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ بنا لو کہ مارتے ہی چلے جاؤ، بلکہ یہ بھی خیال رکھو کہ تمہارے اوپر کوئی اور بہت بڑی طاقت بھی ہے جو دیکھ رہی ہے۔ فرمایا ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ بہت ہی عالی شان اور بہت ہی بڑا ہے، اس کا تصور دل میں رکھو، اور اگر اس کا تصور دل میں ہو تو آپ اندازہ کریں کہ حدیث میں واقعہ ملتا ہے، حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی ہیں، غصہ آیا، غلام کو مارنا شروع کر دیا اور کوڑے سے مارنا شروع کر دیا۔ غلام ہے، زر خرید ہے، بیوی نہیں، بیوی کو زر خرید تو نہیں ہوتی نا، اگر آپ نے 4 پیسے حق مہر کے دے رکھے ہیں تو وہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روح سے وہ قیمت نہیں ہوتی، عورت کی قیمت سمجھنا انتہائی غلطی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک حق دیا، غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے وہاں پہنچ گئے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ظاہر ہے کہ غلام کو مارتے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش تو نہیں ہو رہے ہوں گے نا۔ آپ کی پوزیشن دیکھتے ہی فوری طور پر کوڑا پھینکا اور غلام کو کہا کہ جاؤ، میں نے تجھے اللہ کے واسطے آزاد کیا۔ اگر اس رب کا تصور انسان کے ذہن میں ہو تو پھر اس طرح کے واقعات آتے ہیں۔ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نظر آ رہے ہیں کہ میں نے غلام کو کیوں مارا، غلام کو ہی آزاد کر دیا، کہا کہ جاؤ، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا۔ اور ایک آدمی کو اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو تھوڑا سا مارنے کی اجازت دی ہے اور وہ کھل ہی جائے، اور ایسے واقعات ملتے ہیں، ایک مرتبہ بیوی کو مارا، دوسری مرتبہ مارا، مار کے مائکے بھیج دیا، 4-6 مہینے 2 مہینے جتنا وقت گزرا، پھر جا کے منتیں کر کے لے آیا، پھر 2 مہینے کے بعد مارا، پھر ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں۔ اگر مسلمان ہو اور اگر اس نے اپنی شادی سے پہلے قرآن کریم کی یہ آیات پڑھی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت سنی ہو، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے باوجود وہ اتنی گستاخیاں اور اتنی توہین قرآن و سنت کی کرے گا۔
کوتاہی ہم میں یہ ہے کہ ہمیں شادی سے پہلے پڑھنے کے لیے عموماً وہ کتابیں دی جاتی ہیں جو انتہائی فوش قسم کی ہوتی ہیں، وہ کتابیں پڑھو، جبکہ شادی سے پہلے ہمیں ایسی کتاب ضرور پڑھنی چاہیے جس میں قرآن و سنت کی روشنی میں میاں بیوی کے حقوق بتائے گئے۔ اور ایسی کتابیں آج موجود ہیں مارکیٹ میں، عربی میں موجود ہیں، انگلش میں موجود ہیں، اردو میں موجود ہیں، اور بعض کتابیں عربی سے اردو میں ترجمہ کی گئیں۔ تحفۃ العروس کی نام کی ایک کتاب ہے، ہندوستان سے چھپی، پاکستان سے چھپی، یہاں سعودی عرب میں چھپی، دارالاسلام نے چھاپی، بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب کو یا اس طرح کی کسی دوسری صحیح دینی اسلامی کتاب کو پڑھا جائے تو یقیناً آدمی کو تھوڑا سا ہوش رہتا ہے کہ میں جو قدم اٹھانے جا رہا ہوں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کریم کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات گھریلو مشکلات کو حل کرنے کے لیے بہترین چیز ہے، اور اللہ رب العزت نے جہاں جہاں نکاح کے اور طلاق کے مسائل ذکر کیے ہیں، تمام مقامات پر اللہ نے سب سے پہلے خوف دلایا کہ اگر تم اس معاملے میں کمی کوتاہی کرو گے تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ بگڑ جائے۔ خوف کے ساتھ معاملے کو شروع کیا ہے، جیسا کہ یہ آیت جو میں نے پہلے پڑھی ہے بالکل آغاز میں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں ڈر ہو، اگر تم ڈر جاؤ کہ یتیموں کے معاملے میں تم انصاف نہ کر سکو گے۔ اب یہ یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو کہ یہ کیا تھا کہ کسی کے گھر میں یتیم لڑکی ہے اور وہ ماموں زاد کی بیٹی ہے، چچا زاد کی بیٹی ہے، بھائی کی بیٹی ہے مثلا، اسے اپنے بیٹے سے بیانا چاہتے ہیں، ماموں زاد کی، چچا زاد کی ہے، اس سے خود نکاح کرنا چاہتے ہیں، حق مہر بچ جائے گا، گھر میں پالی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ظلم اور ناانصافیاں وہ دل سے نہیں چاہتی، اس نے جبراً نکاح کر لیا، ساری زندگی اس کی برباد کی اور اپنی بھی تقریباً اسی طرح کی حالت رہی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اس طرح کی بات ہو، تمہیں ڈر ہو کہ تم اپنے گھر کی جس یتیم بچی سے نکاح کر چکے ہو یا کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے، تو پھر کیا کرو؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر دوسری عورتوں میں سے دو دو کرو، تین تین کرو، اور چار چار کرو۔ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم انصاف نہیں کر پائیں گے تو دنیا بھری ہوئی ہے عورتوں سے، کہیں سے دو کر لو، تین کر لو، چار کر لو، کوئی بات نہیں، لیکن دو کرو انصاف کرو، تین کرو انصاف کرو، چار کرو انصاف کرو، اور اگر انصاف نہیں کرنا فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، پھر خوف کا لفظ، اگر تم یتیم کے بارے میں انصاف نہ کر سکنے کا خوف رکھتے ہو، دو دو تین تین چار چار دوسری عورتوں سے نکاح کرو۔ اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ تم آزاد اور باہر سے کی لائی ہوئی بیویوں کے مابین انصاف نہ کر سکو گے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر دو تین چار کرنے کا شوق پورے کرنے کا ارادہ ہے لیکن ساتھ ہی دل میں یہ بھی ہے کہ یہ مجھ سے انصاف نہیں ہو پائے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فواحدہ، تو پھر ایک پر ہی کفایت کرو، وہی کافی ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر تمہاری کوئی کنیز ہے، ذالک ادنی الا تعولوا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو معاملات تم اپنے سامنے رکھے ہوئے ہو، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم صحیح طور پر انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر کسی کنیز کے ساتھ ہی اپنا ٹائم پاس کرو، پھر تمہیں نکاح کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جو آیات میں نے ابھی چار سٹیپس، چار مراحل واز کرنا، پہلا، دوسرا بستر بدلنا، تیسرا تھوڑا سا مارنا،
اور چوتھا طلاق دینا، جس میں یہ 4 مراحل آئے ہیں۔ اس آیت کا آغاز کیسے ہوا؟ واللاتی تخافون نشوزہن، جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے۔ ڈر کا، خوف کا لفظ یہاں بھی موجود ہے۔ اگر میاں بیوی میں اختلافات ہو جاتے ہیں اور اختلافات آپس میں حل نہیں کر پاتے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یہاں بھی فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، اگر تم ڈر جاؤ، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، ان کے درمیان یہ لڑائی، ناراضگی اور ناچاکی کی خلیج بڑھتی جائے گی، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دونوں کے گھروں سے ایک ایک حکم، ایک ایک فیصلہ کرنے والا وہ اکٹھے ہو جائیں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں، ایک ان کی طرف سے ایک ان کی طرف سے آدمی آئے گا، مل بیٹھ کر ان کے درمیان صلح کروا دے گا، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اس آیت کا آغاز بھی اللہ رب العزت نے خوف سے کیا۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تم نے جو مہر دیا ہوا ہے وہ ان سے واپس لے لو، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، ایک شکل ہے کہ یہ دونوں ڈر جائیں، میاں بھی ڈر جائے، بیوی بھی ڈر جائے کہ یہ اللہ کی حدود قائم نہیں کر سکیں گے۔ یخافا، دونوں کے لیے خوف کا لفظ استعمال کیا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اور فدیہ دے کر، یعنی اپنا حق مہر سارا واپس کر کے یا اس کا کچھ حصہ آدھا پونا واپس کر کے اپنی جان چھڑا لے۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی اطاع کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ بڑے ہی ظالم لوگ ہیں۔ قرآن کریم میں یہی نہیں بلکہ بہت ساری آیات میں اللہ رب العزت نے اصلاح، میاں بیوی کی ناچاکی، میاں بیوی کی لڑائی میں اصلاح کیسے ہونی چاہیے، اور اگر طلاق دیں تو پھر کس طرح، کس موقع پر، کن مراحل سے گزر کر طلاق کی نوبت آئے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ طلاق دینے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جب غصہ آیا طلاق دے دو، جس حالت میں عورت ہے طلاق دے دو، بلکہ طلاق دینے کا مسنون انداز اختیار کیا جائے، طلاق واقع ہی نہیں ہوتی۔ آپ مسنون انداز کی تفسیر جو ہے ہمارے ایک درس ہے جبیل میں، وہاں ذکر کی گئی ہے۔ پہلی بات یہ کہ طلاق اس حالت میں نہ دیں، اس طہر میں نہ دیں جس طہر میں آپ بیوی سے جمع کر چکے ہیں۔ حیض آیا، بعد میں آپ نے جمع کر لیا، آگے باقی 21 دن ہیں، 22 ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، ان دنوں میں تم طلاق نہیں دے سکتے۔ حیض کے دوران تم طلاق نہیں دے سکتے۔ اب کب طلاق دیں گے؟ حیض کے دوران طلاق دینا گناہ ہے، واقع ہو جائے گی، گناہ ہے۔ جس طہر میں جمع کر چکے ہیں طلاق نہیں دے سکتے، گناہ ہے۔ اب حیض کے دوران طلاق دینے کا ارادہ ہوا، غصہ آیا، نہیں دے سکتے، چلیے یہ 5-7 دن گزرنے دیں۔ 5-7 دن تو دور کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں رات گئی اور بات گئی، دن چڑھنے تک ناراضی ختم ہو گئی۔ 5-7 دن تو بڑی لمبا مدت ہوتی۔ اور اگر کسی طہر میں جمع کر چکے ہیں اور وہ 20 دن کا، 21 کا، 22 کا کتنا طہر ہے، اس سارے طہر میں طلاق نہیں دے سکتے۔ اب اگلا حیض آئے گا، پھر پاک ہوگی، تب تک مہینہ گزر جائے گا، اتنا زہر کون اپنے اندر بھر کے بیٹھا رہے گا؟ صلح ہوگی، طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر
تم پھر بھی ڈر جاؤ طلاق دینا ہی پڑ جائے تو ایک طلاق۔ الطلاق مرتان، فرمایا کہ 2 مرتبہ تم طلاقیں دے سکتے ہو جن کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ایک طلاق دو، 3 مہینے یا 3 حیض پیریڈ حسب حالت بیوی عدت گزارے، ان 3 مہینوں 3 حیض پیریڈ کے اندر اندر صلح ہو جائے، بیوی کو واپس لے لو، کسی نکاح کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک طلاق دی 3 مہینے میں تو اچھے بھلے آدمی کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں نا۔ ایک طلاق دی سنت کے مطابق، 1 مہینہ گزر گیا، گھر میں 1-2 بچہ ہے، اماں کو دیتا ہے، ہفتے کے بعد اماں کہتی ہے بچہ اٹھاؤ، بہن کو دیتا ہے، بچے کی پھوپھی کو دیتا ہے، وہ ہفتہ گزارتی کہتی ہے بچہ اٹھاؤ، کون سنبھالے گا؟ 1 مہینے کے اندر ہوش ٹھکانے نہیں آئیں گے تو 3 میں تو ضرور آ جائیں گے، رجوع کرے گا نا۔ اللہ رب العزت کا دین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی اچھی ہیں کہ پکے فراق کا آخری مرحلہ آنے ہی نہیں پاتا، لیکن اس کے لیے ان قرآنی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے، جن کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اور آخر فرمایا کہ اگر کوئی بھی سورہ بقرہ آیت 229 آخری الفاظ ہیں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ او تسریح بِإِحْسَان، معروف طریقے سے عزت آبرو کے ساتھ بیوی کو اپنے گھر میں رکھو، اور اگر کسی بھی طرح گھر میں رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تو احسان کے ساتھ اس کو چھوڑ دو، اچھے طریقے سے۔ اب اچھے طریقے سے چھوڑنے کا معنی کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ تم چھوڑنا چاہتے ہو، پہلے تم نے اس کو 1 2 4 مہینے عذاب میں مبتلا رکھا کہ یہ خلا مانگے تاکہ مجھے حق مہر نہ دینا پڑے۔ اگر خود سے طلاق دیتا ہے تو حق مہر دینا پڑے گا، جو باقی ہے وہ بھی۔ عورت کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ خود خلا مانگ لے، اور نیت اپنی ہے طلاق دینے کی، عورت کو تنگ کر دیا، اور اس بیچاری نے آخر کہا کہ مجھے خلا دے دو، یہ لو تمہارا حق مہر۔ اب یہ تسریح بِإِحْسَان تو نہ رہا، یہ تو ظلم کر کے اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا۔ تسریح بِإِحْسَان، احسان اچھے طریقے سے یا رکھو یا اچھے طریقے سے بیوی کو چھوڑ دو۔ اگر اس طرح کا انداز ہم اختیار کریں تو ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور اگر کسی گھر میں میاں بیوی خوش ہیں، ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، دیندار ہیں، ان کے بچے یقیناً، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، بچے یقیناً اور انشاءاللہ دیندار ہوں گے، انہیں مخدرات اور منشیات کا کاروبار کرنے والے بچے نہیں ہوں گے، مخدرات منشیات پینے والے بچے نہیں ہوں گے، ان میں ٹیررسٹ قسم کے بچے نہیں ہوں گے۔ اگر گھر کا ماحول صحیح ہے بچے صحیح ہوں گے، اور جن گھروں میں ماحول صحیح نہیں ہوتا، ہر وقت میاں بیوی ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لڑائی گالی گلوچ سر پٹول، ایک دوسرے کی مار پیٹ، بچے بیچارے پہلے چھوٹے ہوتے تو کونے خدرے میں سہمے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، جیسے جیسے ذرا بڑے ہوتے ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے کا نہ اسکول میں دل لگتا ہے، نہ اپنے گھر میں دل لگتا ہے، کہاں دل لگے گا؟ کہتے ہیں کہ اپنے دماغ کو دین کے لیے صرف کر لو، اپنے دماغ کو دین کے لیے لگا لو۔ اگر تم دماغ کو دین کے لیے نہیں لگاؤ گے تو شیطان تمہارے دماغ کو شر کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے گا۔ جب گھر میں سکون نہیں، مدرسے میں اس کو بیٹھنے کے لیے بیچارے کی حالت، بچی ہے بچہ ہے، وہاں سکون نہیں، تو کون سی جگہ ہوگی اب سکون کے لیے؟ وہی اشرار، وہی برے لوگ۔ اور ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے، پانی پر شیطان اپنا تخت لگاتا ہے، اپنی فوجیں، ظاہر کہ شیطان کی فوجیں بے شمار ہیں، انسانی لوگ، انسانوں میں سے بھی اس کی فوجیں ہیں اور جنوں میں سے بھی اس کی فوجیں ہیں۔ اپنی فوجوں کو ان میں سے پھر پارٹیاں، ایک پارٹی ادھر بھیج دی، دوسری ادھر بھیج دی، دنیا میں پارٹیوں کو پھیلا دیتا ہے، اور پارٹیاں آ کے اپنا اپنا
جو جو کارنامہ کیا ہوتا ہے وہ سارے کارنامے بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں جی ہم گئے فلاں جگہ، گئے فلاں کام کرا دیا، فلاں جگہ گئے فلاں کام کرا دیا، کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور ایک کہتا ہے آ کے میں ایک آدمی کے ساتھ اس وقت تک لگا رہا جب تک اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے دی۔ اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے کہ یہ ہے کام، یہ ہے کام۔ اور حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اس کام کو جب یہ کہتا ہے نا یہ ہے کام، یعنی تم نے جو یہ کام کیا ہے یہ ہے بہترین کام، اس کام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جب شیطان اپنے آدمی کو یہ ہے کام کر کے کہتا ہے، اس کے بعد اس کو اپنے قریب کر کے اس کو بغل گیر ہوتا ہے، ملتا ہے، تبتخی دیتا ہے کہ تم نے کام کیا۔ میاں بیوی کے درمیان شر پیدا کرنے کے لیے شیطان اور اس کی فوجیں موجود ہوتی ہیں، اور فوجوں میں کبھی کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے، شر پیدا کرنے میں رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، اور کئی بہت قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے گھر کو تباہ کر دیں گے، اور ان میں سے قریب ترین رشتوں میں سے بعض مسائل ہمارے سامنے آئے کہ گھر کا ہی ایک فرد ہے، وہ میاں بیوی کو اکٹھے رہنا نہیں دیکھ سکتے۔ اور گھر میں کون کون ہو سکتا ہے؟ گھر میں کوئی دور پار کا تو آدمی نہیں ہوگا، ماں ہوگی، باپ ہوگے، بہن ہوگی، بھائی ہوگا، یہی لوگ ہوں گے نا۔ ان میں سے ایسے واقعات ہمیں ملے ہیں کہ ان میں سے ایک فرد ہے، اس نے میاں بیوی کا گھر تباہ کرنے کی ٹھان رکھی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ گھر کے قریب جو مسجد ہو، وہ مسجد امام جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز ادا نہیں کرتا تو تھوڑا آگے قدم اٹھا لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق نماز ادا نہیں کرتا، تو آپ اپنی نماز کیوں خراب کریں گے؟ چند قدم آگے ہو جائیے، اور چند قدم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا اجر و ثواب بھی بڑھے گا۔ جو آدمی صحیح نماز پڑھاتا نہیں، نہ اس کی اپنی ہوتی ہے اور نہ پیچھے والوں کی، اور اگر پیچھے والے کافی زیادہ لوگ ہوں، نماز وہ صحیح پڑھا رہا ہو لیکن اس کا کردار کچھ ایسا ہو کہ وہ امام لوگوں کو ناپسند ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ لوگوں کی ہو جائے گی، امام کی نماز نہیں ہوگی۔ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، کسی قوم کا امام جس سے لوگوں کو نفرت ہو، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ غلام بھاگ جائے، العبد العابق حتی یرجع، گھر سے بھاگے ہوئے غلام کی نماز نہیں ہوتی جب تک اپنے آقا کے پاس پلٹ کرنا آ جائے۔ والمرأة باتت وزوجها علیہا ساخط، اور اس عورت کی نماز نہیں ہوتی جس نے رات گزاری اور اس کا شوہر اس پر ناراض ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ عورت رات گزارے اس حال میں کہ شوہر اس پر ناراض ہے، اس پر صبح ہونے تک فرشتے لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا ہنڈی سے ریال میں ہنڈی سے ریال اپنے ملک میں بھیج سکتے ہیں؟ ہنڈی کرنا بیسیکلی تو کوئی ایسی ممنوع چیز نہیں ہے، یعنی بے ذات ہی ہنڈی ممنوع نہیں، لیکن اگر ایک اسلامی ملک اپنے ملک کے مالیاتی نظام کو صحیح رکھنے کے لیے ہنڈی کو منع کرتا ہے، جو ہمارے یہاں وائٹ اور بلیک منی کی باتیں چلتی ہیں، ہنڈی جو ہے اسی سلسلہ میں کام کرتی ہے۔ اگر اسلامی ملک ہے اور اس نے ہنڈی کو منع کر رکھا ہے تاکہ میرے ملک کا مالیاتی نظام صحیح رہے، تو اس ملک کے اس قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ملک غیر مسلم ہے، جہاں سے بھیج رہے ہیں وہ بھی غیر مسلم ہے، جہاں بھیج رہے ہیں وہ بھی غیر مسلم ہے، تو اس وقت یہ اطلاق نہیں ہوگا۔ لیکن کسی مسلمان ملک سے ہنڈی کرنا یا کسی مسلمان ملک میں ہنڈی بھیجنا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ جائز نہیں ہیں۔
اگر ہم کمپنی کا سامان خریدنے جاتے ہیں، ہم اس کو رقم ادا کر دیتے ہیں، وہ ہمیں 10 ریال چائے پانی کے لیے دیتا ہے۔ آپ نے رقم ادا کر دی اور اس نے کہا کہ اب یہ نکلنے جا رہا ہے، اس کو تھوڑی چائے پانی دیتے ہیں تاکہ پلٹ کر بھی یہ آئے ہمارے پاس، تو یہ کیا ہوگا؟ پلٹ کے لانے کے لیے جو دیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رشوت۔ آپ اس سے وہ چائے پانی والا معاملہ جو ہے یہ نہ رکھیں۔ ہم نہیں لیتے، اس کو کہتے ہیں کہ رسید فاتورے میں کم کر دو، وہ کہتا ہے کہ 5 حلالے بھی کم نہیں کروں گا۔ ادھر وہ اتنا ٹائٹ ہے اور اتنا مہربان ہے، حاتم تائی بنا ہوا ہے، ایسے نہیں، وہ آپ کے ایمان کو بھی ٹٹول رہا ہے بلکہ ایمان کو نکال رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتا رہے گا۔ جیسے ہی آپ تھوڑی بڑی اس کے ساتھ ڈیل کریں گے، کچھ زیادہ سامان خریدیں گے، تو یہ 5 ریال والی بات نہیں ہوگی، پھر 500 اور 5000 والی بات ہوگی۔ یہ انداز پرچیزر ہو یا کوئی بھی ہو، یہ عموماً پرچیزر بیچارے اس معاملے میں زیادہ پھنستے ہیں۔ اپنے ایمان کو سنبھالنا اور حلال کھانا یہ آج کے دور میں بڑا مشکل ہو چکا ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اپنی اولاد کو، گھر بار والوں کو، سب کو، اپنے عزیز و اقارب کو آپ کے گھر سے حلال لقمہ ملے، اس جیسی برکت اور کوئی نہیں ہے۔ سید لوگ سانپ کو نہیں مارتے، نہ ماریں، ان کی مرضی ہے، اب اس میں ہم کیا کہیں ان کو کہ مارو ضرور بھائی۔ سید لوگ سانپ کو نہیں مارتے۔ کبھی سانپ نے دیکھا ہے کہ میں یہ چھوڑ دوں اس کو کہ یہ سید ہے؟ وہ اپنا کام کر جائے گا۔ اگر سانپ ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقتلوا الاسودین، 2 چیزوں کو نماز میں بھی مار دو، نماز کی حالت میں بھی 2 چیزوں کو مار دو، اور یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ سانپ اور بچھو، اسودین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ نماز میں بھی ان کو مار دو اور میں دیکھتا رہوں کہ میں سید ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے شیطان بڑے بہانے سکھاتا ہے، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سانپ کو نہ مارو کیونکہ تم سید ہو۔ جن و شیطان کبھی سانپ کے روپ میں آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ فوراً نہیں مارو، لوگ نہیں کہتے، یہ ایک حدیث میں بھی موجود ہے کہ سانپ کو اگر آپ گھر میں دیکھتے ہیں تو اس کو کچھ کہہ کر کہ تمہیں اگر اللہ کا خوف ہے ہماری جان چھوڑو، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ گھر سے نہیں نکل رہا تو پھر اس کا کام جو ہے وہ تمام کرو۔ دعاؤں کی قبولیت کے افضل ترین اوقات کیا ہیں؟ کیا مندرجہ ذیل افضل اوقات ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے؟ ہر فرض نماز کے بعد، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہر اذان کے بعد اور اقامت ہونے کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت بھی دعائیں کی قبولیت کا وقت ہے۔ سفر کے دوران بھی یقیناً مسافر کی دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ بیماری کے عالم میں اگر کوئی بیمار ہے وہ دعا مانگے تو اس کی قبولیت کے لیے تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بیمار کی عیادت کے لیے آیا ہوا شخص دعا مانگے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا 7 مرتبہ کر دے، بیمار کے پاس آ کے سرانے کھڑے ہو کر 7 مرتبہ یہ دعا کر دے، اگر اس مریض کو موت نہیں آئی ہوئی تو اللہ اس کو شفا دے دے، یعنی موت کے سوا ہر بیماری سے اس کو اللہ شفا دے دے گا۔ اور بھی افضل ترین اوقات قبولیت کے ہیں، ارشاد فرمائیں، اور بھی ہیں میدان جہاد میں، صفا مروہ پر طواف کرتے ہوئے مطاف میں، اور حج کے لیے جتنے بھی مقامات ہیں وہاں سحری کے وقت، تہجد کے وقت، وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس طرح قبولیت دعا کے بہت سارے اوقات ہیں۔ ہماری یہ کتاب الحمدللہ شائع ہو چکی ہے، آداب دعا، اس میں دعا کی قبولیت کی کیا شرطیں ہیں، دعا کی قبولیت کے کون سے اوقات ہیں، اور مستجاب الدعوات لوگ کون ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ قبول کر لیتا ہے، وہ لوگ کون ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یہ سارے مسائل جو ہیں اس کتاب میں موجود ہیں، اس کی PDF بھی موجود ہے۔
اگر کسی کو چاہیے تو مہیا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق